السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر پلینٹ وائس۔ تمام نیو ویڈیوز کے اپڈیٹس کے لیے ہارر پلینٹ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ہماری ایک ایسی خوفناک کہانی جسے سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے گھر کی جہاں پر اسرار شیطانی اور جناتی طاقتوں کا قبضہ تھا، مگر جہاں شر ہوتا ہے وہاں خیر کی طاقت بھی ضرور ہوتی ہے۔ ہم کچھ لڑکوں کی ایک ٹیم بنا کر کرکٹ کھیلنے میدان گئے تو ہماری نظر سامنے ایک بنگلے پر پڑی، جسے دیکھ کر ہم سب حیران ہو گئے، کیونکہ ایک ہفتہ پہلے ہی ہم یہاں آئے تھے مگر وہ سامنے والا بنگلہ موجود نہیں تھا۔ پھر قاسم نے مجھ سے پوچھا، یار علی، یہ بنگلہ پچھلے ہفتے تو نہیں تھا؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے جلدی میں کسی نے تعمیر کروا لیا ہو، ہمیں کیا، چلو کھیل شروع کرتے ہیں۔ پھر ہم کرکٹ کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ احمد نے زور سے چھکا لگایا تو بال سیدھی اس بنگلے کے اندر جا گری۔ میں نے قاسم سے کہا، جاؤ بچے، تم جا کر بال لے آؤ، کیونکہ ہماری ٹیم میں سب سے چھوٹے بچے تم ہو، پھر بنگلے کے اندر تم کود جاؤ گے تو کوئی اعتراض بھی نہیں کرے گا۔ قاسم نے کہا، مجھے ڈر لگتا ہے، تم میں سے بھی کوئی ایک ساتھ چلے میرے۔ میں نے کہا، ڈرنے کی کیا بات ہے، اتنا خوبصورت بنگلہ ہے، پھر باہر گیٹ پر بھی تالا لگا ہوا ہے، جاؤ جا کر گیند لے آؤ، شاباش۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چلا گیا۔ گیٹ کے پاس رک کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر لوہے کے گیٹ پر کسی طرح چڑھا اور اندر کی جانب کود گیا۔ ہم باہر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ تقریباً 15 منٹ بعد احمد نے پریشان ہو کر مجھ سے پوچھا، یار علی، 15 منٹ ہو گئے اور قاسم ابھی تک نہیں آیا، ہمیں جا کر دیکھنا چاہیے کہ آخر مسئلہ کیا ہے، اسے گیند کیوں نہیں مل رہی؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے، چلو چل کر سب دیکھتے ہیں۔ پھر ہم سب لڑکے چل پڑے اور گیٹ کے پاس جا کر زور سے قاسم کو پکارا، مگر اس کی کوئی آواز نہ آئی، نہ کوئی جواب ملا۔ ہم کافی فکر مند ہوئے، پھر ہم سب کے سب گیٹ پر چڑھے اور بنگلے کے اندر کود گئے۔ اندر جا کر ہم سب دوست بت بنے حیرت سے عجیب و غریب اور خوفناک مناظر دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگے۔ وہ گھر باہر سے جتنا خوبصورت تھا، اندر سے اتنا ہی خوفناک اور ڈراؤنا تھا۔ جگہ جگہ بڑی بڑی مکڑیوں کے جالے جو پورے گھر میں پڑے ہوئے تھے، کہیں پر ہانڈی الٹی لٹکی ہوئی تھی اور کہیں پر کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ مختلف قسم کی عجیب اور بڑی بڑی چمگادڑیں ادھر ادھر اڑ رہی تھیں اور ان کی عجیب و غریب چنگھاڑ نے ہمارے اعصاب شل کر دیے۔ گھر میں عجیب و غریب شکل کی ڈراؤنی تصویریں بنی ہوئی تھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہمیں دیکھ کر ہنس رہی ہوں، اور ہنستے ہوئے ان کے دانت انتہائی حد تک بڑے اور نوکیلے ہو گئے تھے، جنہیں دیکھ کر ہم خوف سے کانپنے لگے۔ ہم سب اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ قاسم کو چھوڑ کر واپسی کے لیے ہی مڑے تھے کہ ایک دلخراش آواز نے ہمارے قدم روک دیے۔ خوفناک چیخ کی آواز پر ہم سب ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑے۔ پھر ایک اور خوفناک منظر ہماری آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ قاسم تھا، جس کی آنکھوں کی جگہ سفید ڈھیلے ابھرے ہوئے تھے، دانت قدرے بڑے بڑے اور نوکیلے، منہ سے غراہٹ نکالے ہماری جانب بڑھ رہا تھا۔ ہم اسے دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ ہم اپنے قدم پیچھے کو ہٹانے لگے جبکہ وہ مسلسل ہماری جانب بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ پھر میں نے ہمت کرتے ہوئے کہا، قاسم، تمہیں کیا ہوا بچے؟ چلو آؤ یہاں سے چلیں، مگر وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ پھر ہم نے دیکھا قاسم کی عمر کے اور بہت سے مختلف بچے کمروں سے نکل کر ہماری جانب آنے لگے۔ سب کی آنکھیں پھٹی ہوئی اور ڈراؤنی تھیں۔ ہم ابھی خوف سے ان کو دیکھ ہی رہے تھے کہ گھر کی دیواروں پر لٹکی خوفناک تصویریں ہمارا منہ چڑھانے لگیں، عجیب طریقے سے ہمیں ڈرانے لگیں۔ اب تو ہماری حالت مرنے والی ہو گئی، کسی کو کچھ نہیں سوجھ رہا تھا کہ کیا کریں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ ہمیں قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں پڑھنی چاہیے۔ پھر میں نے زور زور سے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت اول و آخر درود پاک کے ساتھ زور زور سے پڑھنا شروع کر دی، جس کا فوری نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بچے جہاں تھے وہیں رک گئے، بلکہ حیرانگی سے ہمیں دیکھنے لگے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب غائب ہو گئے، جبکہ قاسم اسی خوفناک صورت کے ساتھ وہیں کھڑا ہمیں گھور رہا تھا۔
مگر اب وہ ایک جگہ ساکت کھڑا تھا۔ پھر میں نے ہمت کرتے ہوئے ورد کر کے اس کے اوپر پھونک مار دی۔ وہ فوراً نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اصلی شکل میں آ گیا۔ میں نے دوستوں سے کہا، جلدی سے اسے اٹھاؤ اور نکلنے کی کرو، ہم شاید جناتی محل آ گئے ہیں۔ آگے سب بڑھے اور قاسم کو اٹھانے لگے۔ اسی دوران سب نے ڈرتے ڈرتے بھیانک تصویروں پر نظر ڈالی تو ان کی شکلیں تبدیل ہو کر چڑیلوں میں بدل گئیں۔ اب تو ہمیں اپنی موت یقینی نظر آنے لگی۔ قاسم کو ہوش دلانے میں جوں ہی ہم کامیاب ہوئے، سب گیٹ کی طرف بھاگے۔ ہمیں اپنے پیچھے خوفناک قہقہوں کی آوازیں آنے لگیں، مگر کسی نے بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ پھر ہم سب پھرتی سے گیٹ پہ پاؤں رکھ کر دیوار چڑھے ہی تھے کہ کسی اندیکھی طاقت نے ہم سب کی ایک ایک ٹانگ پکڑ کر نیچے کی جانب کھینچا، مگر ہم مضبوطی سے دیوار کو پکڑے رہے۔ پھر میں نے سب سے کہا، جس کو جو کچھ بھی قرآن پاک سے آتا ہے پڑھنا شروع کر دے۔ سب کو آخری سورت آتی تھی، انہوں نے زور زور سے تلاوت شروع کر دی۔ قاسم چھوٹا تھا، اسے صرف درود پاک پڑھنا آتا تھا۔ وہ اس نے جوں ہی زور سے پڑھا، سب سے پہلے اس کی ٹانگ آزاد ہوئی اور وہ دیوار سے نیچے باہر کی جانب کود گیا۔ پھر اس کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی درود پاک کا ورد کیا اور سب جنوں کی گرفت سے آزاد ہو گئے، اور ہم سب بھی تیزی سے نیچے کود گئے اور اس خوفناک گھر سے دور ہوتے چلے گئے۔ ہم سب نے پھر خدا کا شکر ادا کیا کہ ہم اس خوفناک گھر سے زندہ بچائے۔ پھر ہم سب نے خود سے عہد کیا کہ ہم آئندہ کبھی بھی بند گھر میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ ان میں سے کسی دوسری مخلوق کا قبضہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ہم اس واقعے کو بھول گئے اور 2 سال بعد قاسم اور میں اسی خوفناک گھر کے سامنے گزرے تو حیران رہ گئے، کیونکہ وہ گھر کھلا ہوا تھا۔ گھر کے اصل مکین آباد ہو چکے تھے اور مجھے یہ جان کر کافی خوشی ہوئی۔ قاسم بھی خوش ہو کر مجھ سے کہنے لگا، علی بھائی، کیا اب اس گھر میں جنات تو نہیں ہوں گے نا؟ میں نے اندازے سے کہہ دیا، صاف ظاہر ہے نہیں ہوں گے، ورنہ یہ لوگ اس گھر میں آ کر کبھی نہ رہتے۔ خیر، ہم باتیں کرتے ہوئے وہاں سے گزر کے جانے لگے تو اس گھر سے ہلکی ہلکی آواز آنے لگی، جیسے کسی نے پیار سے پکارا ہو، قاسم، قاسم۔ میں حیران ہو کر قاسم کو دیکھنے لگا کہ اسے کون پکار سکتا ہے۔ پھر اب تو ہم اس گھر کے پاس سے بھی نہیں گزرتے تھے۔ اس طرح 2 سال گزر گئے۔ اب قاسم کی عمر 15 سال تھی۔ وہ اپنے نام کی تکرار سن کر ایک دم رکا اور مجھ سے پوچھنے لگا، کیا میں اس گھر والوں سے پوچھ لوں کہ میرا نام کیوں لے رہے ہیں؟ میں نے قاسم کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے وہاں کسی بچے کا یہ نام ہو، چلو گھر چلیں، اب اس گھر کو دوبارہ مت دیکھنا۔ قاسم کو میری بات سمجھ آ گئی، اس لیے وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ بتاتا چلوں، قاسم اور میرا گھر ایک ہی گلی میں ہے۔ اس خوفناک گھر سے تقریباً 20 منٹ پیدل کے فاصلے پر ہم دونوں اپنے اپنے گھروں کو چل پڑے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، ہمارے گھر کا دروازہ زور زور سے بجا۔ میں حیران ہو گیا کہ اس وقت آخر کون ہو سکتا ہے۔ گھر کے سبھی لوگ سوئے پڑے تھے، کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ مجبوراً مجھے جانا پڑا۔ پھر جوں ہی دروازہ کھولا، سامنے قاسم کھڑا تھا جو کافی خوفزدہ لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا، میرے ساتھ چلو، مجھے اس گھر سے کوئی بلانے آیا ہوا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو قاسم؟ ہوش میں ہو؟ رات کے اس وقت کون بلائے گا تمہیں؟ جاؤ، جا کر گھر سو جاؤ۔ مگر وہ ضد پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ مجبوراً مجھے اس کے ساتھ جانا پڑا۔ ہم اسی وقت حیران رہ گئے جب 20 منٹ کا فاصلہ ہم نے چند منٹوں میں طے کیا اور گھر کے سامنے پہنچ گئے۔ لیکن اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ تھی کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جیسے ہمارے لیے کھول دیا گیا ہو۔ ہم سوچ رہے تھے کہ اندر جائیں یا نہ جائیں کہ اچانک ہمارے کانوں میں ایک لڑکی کی کھنکدار آواز گونجی، تم دونوں کو اندر بلایا جا رہا ہے، آ جاؤ۔ ہم خوش ہو گئے کہ چلو اس بار تو دروازہ کھلا ہوا ہے اور ہمیں اندر بلایا جا رہا ہے، چل کر دیکھ ہی لیتے ہیں کہ اندر کون ہے۔ پھر میں نے اور قاسم نے اندر جانے کا ارادہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور کھلے دروازے سے اس گھر میں دوبارہ داخل ہو گئے۔ جو ہی ہم داخل ہوئے
گھر کا دروازہ چر کی خوفناک آواز کے ساتھ ایک جھٹکے سے بند ہو گیا۔ خوف سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ گھر کا منظر دیکھ کر ہم ڈر گئے، کیونکہ یہ بالکل پہلے والا نقشہ تھا گھر کا، بالکل اجاڑ، کافی حد تک پہلے سے زیادہ خوفناک۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس بار دروازہ ہمارے لیے کھولا گیا تھا، جبکہ پہلے ہم خود کود کر گئے تھے۔ پھر جس لڑکی کی آواز پر ہم اندر داخل ہوئے تھے، اب یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے یکدم پوچھا، بہن جی آپ کہاں ہیں؟ آپ نے ہمیں کیوں بلایا ہے رات کے اس وقت؟ اس بات کے جواب میں مکمل خاموشی تھی۔ اب ہمارا خوف سے گلا خشک ہونے لگا۔ پھر میں نے قاسم سے کہا، چلو جلدی سے واپس چلیں۔ اس نے بھی خوف زدہ ہو کر واپسی کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ آواز آئی، قاسم رک جاؤ۔ جب ہم دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سبز آنکھوں والی انتہائی خوبصورت لڑکی کھڑی ہمیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ پھر وہ چل کر ہماری طرف آہستہ آہستہ آئی۔ اس دوران قاسم بھی اسے بہت لگاؤ سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہوش میں رہ کر سوال کیا، کون ہو تم اور اس گھر کے باقی لوگ کہاں ہیں؟ اس نے اپنی گہری سبز آنکھیں قاسم پر مرکوز کرتے ہوئے کہا، یہاں صرف میں رہتی ہوں قاسم کے ساتھ، البتہ تم اگر چاہو تو نکل جاؤ اس گھر سے، کیونکہ مجھے صرف قاسم کے ساتھ اکیلے رہنا پسند ہے، ہمیشہ سے۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ قاسم تو ہمارا ہمسایہ ہے اور ہمارے گھر ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ تو کہیں جاتا بھی نہیں تھا۔ جب بھی اسے کوئی کام ہوتا تو وہ مجھ سے کہتا کہ علی بھائی آپ میرے ساتھ چلیں۔ پھر لڑکی کی یہ بات کہ میں قاسم کے ساتھ یہاں رہتی ہوں مجھے تجسس میں مبتلا کر رہی تھی۔ پھر میں نے قاسم کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چلو ہمیں واپس جانا ہے، اس لڑکی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے قاسم کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچا، مگر وہ پتھر کا بنا ہوا بس اس لڑکی کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اب تو میری حالت غیر ہونے لگی، اوپر سے رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ پھر قاسم نے یکدم غصے سے کہا، علی تم جاؤ، مجھے سمرن کے ساتھ رہنا ہے۔ قاسم کی بات سن کر لڑکی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اندر کمرے میں جانے لگے۔ جبکہ لڑکی نے مجھے گھور کر دیکھا، اس وقت اس کی آنکھیں مکمل کالی اور خوفناک حد تک بڑی ہو گئی تھیں۔ پھر کہا، نکل جاؤ اس گھر سے، اور یہ آخری موقع ہے تمہارے لیے۔ پھر وہ دونوں کمرے میں جا کر غائب ہو گئے، جبکہ میرے پیچھے گھر کا باہر کا دروازہ چر کی خوفناک آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا اور میں گرتا پڑتا اس خوفناک گھر سے بھاگ نکلا۔ میری حالت بہت خراب تھی۔ ڈر کے مارے میں پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا جا رہا تھا کہ اب قاسم کا کیا بنے گا، اس کے گھر والے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا۔ اسی ڈر اور خوف میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ کالی رات انتہائی خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ اب میں نے محسوس کیا سفر طویل ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ اس خوفناک گھر میں جب آئے تھے تو چند منٹ میں اس کے سامنے پہنچ گئے، جبکہ میں پچھلے آدھے گھنٹے سے بھاگ رہا تھا، مگر میرا گھر مجھ سے دور ہوتا چلا گیا۔ بھاگتے بھاگتے کتے میرے پیچھے لگ گئے۔ اب تو مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ میں اس لمحے کو کوسنے لگا جب میں بے وقوف قاسم کے ساتھ اس خوفناک گھر میں دوبارہ آ دھمکا، جبکہ ایک بار ہم بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگے تھے وہاں سے۔ اس دوران کتے میرے نزدیک پہنچ گئے۔ اب تو میں مرنے والا ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، جبکہ ابھی تک میرے گھر والی گلی بھی نظر نہیں آئی تھی۔ کتے میرے نزدیک پہنچ کر مجھے مزید آگے کی طرف دھکیل رہے تھے۔ پھر اچانک کسی کا گھر نظر آنے لگا۔ رات کے اس وقت بھی ان کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میرے پیچھے خطرناک 3 بڑے کتے لگے ہوئے تھے۔ ان سے بچنے کے لیے میں نے سامنے نظر آنے والے گھر میں گھسنے کا فیصلہ کیا۔ یہ گھر ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر تھا، تاہم اس کا دروازہ بھی ہمیشہ بند رہتا تھا، مگر رات کے اس وقت ان کا دروازہ کھلا دیکھا تو مجھے اپنے لیے غنیمت لگا۔ کتوں سے بچنے کے لیے میں اس گھر میں گھستا چلا گیا۔ میرے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ ایک چر کی خوفناک آواز کے ساتھ پھر بند ہو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کتے البتہ غائب تھے، مگر میں کسی گھر میں آ کر بند ہو گیا۔ میں نے بند دروازے سے توجہ ہٹا کر
گھر پر غور کیا تو حیران رہ گیا، کیونکہ یہ تو وہی خوفناک گھر تھا جہاں سے میں نکلا تھا۔ کتے مجھے دھکیل کر دوبارہ کیا اسی خوفناک گھر میں لے آئے تھے؟ اس دوران ایک اور حسین لڑکی کمرے سے نکلی، جس کی آنکھیں گہری نیلی تھیں۔ اس کے لمبے بال کمر سے نیچے تک لٹک رہے تھے۔ میری طرف خوش ہو کر بڑھنے لگی، جبکہ میں گھبرا کر پیچھے مڑنے لگا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اتنی حسین لڑکی دیکھ کر مر مٹا ہوتا، مگر مجھے ان سارے خیالات سے خوف محسوس ہو رہا تھا، اس لیے میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کون ہو تم؟ اس نے خوش ہو کر اپنی باہیں میرے آگے پھیلا دیں اور پھر کہا، آ جاؤ میری جان، ایک تو تم سوال بہت کرتے ہو، تم سے اچھا تو وہ ہے جو چپ کر کے اس کے پاس چلا گیا، جبکہ وہ تم سے چھوٹا بھی بہت ہے۔ اس کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ خوبصورت حسینہ میری طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگی اور میں پیچھے سرکنے لگا۔ پھر وہ ایک دم میرے نزدیک آ گئی کہ میری دلخراش چیخ نکل گئی۔ اب اس لڑکی کی آنکھیں ایک دم کالی اور بڑی بڑی ہو گئیں۔ پھر اس نے مجھے خوفناک نظروں سے گھورتے ہوئے اپنے لمبے ناخنوں والے ہاتھ میری جانب بڑھا دیے۔ اس لمحے میں ایک دم سن کھڑا دیکھتا رہا۔ پھر اچانک اس لڑکی کی چیخ گونجی۔ اس نے زیادہ ڈراؤنی شکل میں مجھ سے یہ کہا کہ گلے میں کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ اتارو اسے فوراً۔ پھر میرا ہاتھ اپنے گلے میں موجود آیت الکرسی اور ناد علی کا نقش، جو چاندی کے تعویذ میں کندہ کر کے میں نے بچپن سے پہنا ہوا تھا، پر جو ہی اس کا ہاتھ پڑا، میرے چہرے پر ایک اطمینان سا پھیل گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر اس لڑکی کو غور سے دیکھنے لگا، جس کے چہرے پر عجیب و غریب خد و خال بننے اور بگڑنے لگے۔ پھر میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا کہ اچانک مسجد سے اذان کی آواز گونجی۔ میں نے جوش میں اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا۔ پھر وہ لڑکی ایک کربناک چیخ کے ساتھ غائب ہو گئی۔ جیسے ہی اذان کی آواز گونجی، دروازہ یک دم کھل گیا۔ میں باہر جانے کے لیے پرجوش ہو کر آگے بڑھا، مگر قاسم کے خیال سے رک گیا اور اسے آوازیں دینے لگا، مگر اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں پریشان ہوا کہ اس کے گھر والوں کو کیا جواب دوں گا۔ پھر ابھی وہ بچہ ہے، کیا بنے گا اس کا اس خوفناک گھر میں؟ میں نے کافی دفعہ اسے آوازیں دیں، مگر بے سود۔ بالآخر میں مایوس ہو کر اس خوفناک گھر سے نکلتا چلا گیا۔ باہر نکل کر میں نے دوڑ لگا دی۔ مجھے اب بھی ان کتوں کا ڈر تھا، مگر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ان خطرناک کتوں کا بھی اب کچھ پتہ نہیں تھا، لہٰذا میں نے اپنے گھر کا راستہ بھاگتے ہوئے 15 منٹ میں کاٹ لیا۔ گھر والی گلی میں آ کر میں نے گہرے گہرے سانس لیے۔ پھر اپنے گھر جانے سے پہلے میں نے مناسب سمجھا کہ قاسم کے گھر والوں کو سارے حالات بتا دوں، تاکہ بیچارے کوئی مناسب قدم اٹھا کر قاسم کو خوفناک گھر سے واپس لا سکیں۔ یہ سوچ کر میں ان کے دروازے کی جانب بڑھا اور زور زور سے کھٹکھٹانے لگا۔ پھر میرے کانوں میں قاسم کے باپ انور کی آواز گونجی، آ رہا ہوں، کون ہے جو ہمارا صبح صبح دروازہ توڑ رہا ہے؟ میں نے آواز لگائی، چاچا میں ہوں علی، دروازہ کھولیں۔ پھر جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا، میں نے جلدی جلدی تمام واقعات خوفزدہ لہجے میں بتا دیے، نیز یہ کہ چاچا جی جلدی چلیں، قاسم خوفناک گھر میں قید پڑا ہے، میں اسے وہاں سے لانے میں ناکام رہ گیا ہوں۔ میری بات سن کر چاچا انور بولے، ہوش میں ہو تم؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میرا بچہ قاسم تو گھر سویا پڑا ہے، آ کر خود دیکھ لو۔ چاچا انور کی بات سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔